اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس دین میں اس نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ میری عبادت کیسے کرو، میری بندگی کیسے کرو، اور تم آپس میں بندوں کے ساتھ تعلقات، معاملات، حقوق، رویے، سلوک کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ نے خود ہی بتایا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم ہونے کے لحاظ سے سارے انسانوں کو تکریم دی، عزت دی۔ تم انسانوں کو بھی چاہیے کہ تم انسان ہونے کے ناطے ساروں کو عزت کرو۔ پھر عزت میں درجہ بدرجہ ہوگا، تقوی کے حساب سے جو جتنا متقی ہے، جتنا نیک ہے، اس کی عزت اسی درجے کے حساب سے ہوگی۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے ایک عزت ہے، اور اس عزت میں سب سے ضروری کیا ہے؟ سوچے سمجھے بغیر کسی کے اوپر الزام نہ لگاؤ۔ بندے تو کم تر ہوتے ہی ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی گندا ہے، کوئی صاف ہے، کوئی گھٹیا ہے، کوئی اچھا ہے، تو بندے حقیر تو ہوتے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے نہیں فلاں کمی کمین ہے، ہم کہتے نہیں فلاں بد ذات ہے، ہم کہتے نہیں فلاں دیکھو جی برا ہے، فلاں مجرم ہے، فلاں گناہ۔ آپ کہہ رہے ہیں جی کسی بندے کو گھٹیا اور حقیر سمجھنا، اس کو کمتر اور نیچ سمجھنا، یہ گناہ کی بات ہے؟ ہاں نا۔ کہا جس بندے نے کوئی بری بات کو سنا یا اس کو دیکھا، اس تک پہنچی، فَأَفْشَاهَا، پھر اس نے اس کو پھیلا دیا، فَهُوَ الَّذِي قَاتَاهَا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کرنے والا بھی۔ اس طرح کے کسی گناہ کے اوپر تبصرے، اور پھر اس کے اوپر بات، پھر اس کے اوپر تنقید کے نام پر، تبصرے کے نام پر، پھر اس کو میٹنگ کا، اس کو اپنے جانا ساری گفتگو کا مرکز بنا، پھر یہ غیبت بھی ہے، پھر یہ فحاشی اور یعنی کو پھیلانا بھی ہے، اور اس سے سارے معاشرے کی تباہی اور بربادی بھی ہو رہی ہے۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ الہامی ہوں یا انسانوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے ہوں، ان مذاہب کے درمیان کچھ مشترک باتیں تو یقیناً ہیں۔ ہر مذہب کی جو ایک متفقہ اور مشترکہ بات ہے، یعنی جس بات کے بغیر مذہب ہی نہیں کھڑا ہی نہیں ہوتا، مذہب ہی نہیں بنتا، اس میں ایک ہے تصور خدا اور ایک ہے تصور آخرت۔ جتنے بھی مذاہب ہیں، آپ یعنی اہل کتاب میں سے یہودیوں عیسائیوں کو لے لیجئے، ان کی تو بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں اسلام کے ساتھ۔ ہندوؤں کو، بدھوں کو، سکھوں کو، کنفیوشزم کے ماننے والے، دیگر سوائے ملحدین کے، کیونکہ وہ مذہب نہیں ہے، وہ ان تمام مذاہب کے مقابلے میں جو بھی کوئی بندہ کسی مذہب کو ماننے کا دعویٰ رکھتا ہے نا، اس مذہب میں دو بنیادی باتیں ہیں، ایک خدا کا تصور ہے، ایک آخرت کا تصور ہے، جواب دہی کا احساس۔ یہ جو خدا کا تصور ہے یہ انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ خدا کا تصور فرق ہو سکتا ہے، ہندوؤں میں خدا کا تصور کچھ اور ہوگا، عیسائیوں میں کچھ اور ہوگا، ہم مسلمانوں میں جتنا وہ مذاہب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوئے ہیں، اتنی ان کے اندر خرابیاں زیادہ آئی ہیں، اور اسلام کو بھی بدلنے بگاڑنے میں مسلمانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن اصل قرآن کی، حدیث کی اصل، اس کے مطابق جو تصور خدا ہے وہی اصل ہے، اللہ کا تعارف اور اللہ کی حقیقت، عقیدہ توحید۔ لیکن بہرحال یہ جو بھی تصور خدا ہے یہ انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حق کیا ہیں، اللہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ، تعلق کیا ہونا چاہیے۔ اور تصور آخرت انسان کو بندوں سے جوڑتا ہے۔ جتنے لوگ اللہ کے منکر ہوئے نا، ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا، جنہوں نے کہا کائنات خود بخود بن گئی ہے، کوئی اللہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو بس ایسے بنائی ہوئی بات ہے۔ اللہ کا انکار کرنے پر ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب انسانوں کے ساتھ کیسے معاملہ کریں گے۔ یعنی کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ ناحق زیادتی کرنے سے کیوں رکے گا؟ کسی بندے کو کسی دوسرے بندے کا مال ناحق کھانے سے، اس کی عزت پر حملہ کرنے سے، اس کو گالی دینے سے، اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرنے سے روکنے والی چیز کیا ہے؟
دو انسان آپس میں رہتے ہیں، ایک انسان کسی دوسرے بندے کو تھپڑ نہ مارے، روکنے والی بات کیا ہے؟ گالی نہ دے، کیا چیز اس کو روکتی ہے؟ ملحدین کے ہاں سب سے بڑا یہ سوال پیدا ہوا جب ان کو یہ پوچھا گیا ان کے اپنے ذہن، تو انہوں نے کہا جی ہم قانون بنائیں گے، ہم سسٹم بنائیں گے، کیسے؟ بس جو انسانی معاشرہ چاہے گا نا، جیسے لوگ پسند کریں گے ہم ویسے کریں گے۔ دین کی، مذہب کی خوبصورتی یہ ہے، اور اس مذہب میں کامل اور مکمل دین، خالص اور سچے دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام کہتا ہے تمہیں خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، بنایا پیدا میں نے، کہ میں جانتا ہوں، اپنے بارے میں بھی تعارف میں دوں گا، اور تمہارا بندوں کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ بھی میں تمہیں سمجھاؤں گا کیسے کرنا ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر میں حساب لوں گا۔ یہ تصور آخرت ہے جو بندے کو گناہوں سے روکتا ہے، زیادتیوں سے روکتا ہے۔ اگر تصور آخرت نہ ہو تو ملحدین کے ہاں جو موریلٹی کا کنسپٹ ہے، اخلاقیات کا، ایتھکس کا، حقوق انسانی کا، جتنا مرضی وہ ڈھنڈورا پیٹتے رہیں، اس کی بنیاد کوئی نہیں۔ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا حق کیوں دے جب اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ آگے جا کے حساب ہونا ہے؟ کسی کا حق مارنے سے وہ تبھی ڈرے گا، تبھی رکے گا جب اس کو پتہ ہے یار اس کی پوچھ ہوگی۔ جب تصور آخرت ختم ہو گیا تو پھر انسانوں پھر یہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ ہوگا، پھر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا لحاظ نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ دین دیا ہے، مکمل اور کامل دین دیا ہے، جس دین میں اس نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ میری عبادت کیسے کرو، میری بندگی کیسے کرو، اور تم آپس میں بندوں کے ساتھ تعلقات، معاملات، حقوق، رویے، سلوک کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ نے خود ہی بتایا۔ اور پھر ہم انسان ہیں، ہم اپنی عقل جتنی بھی لڑا لیں، ظاہری بات ہے محدود ہے، تو اللہ نے ہمیں وہ بھی چیزیں بتائیں جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی تھیں، بلکہ اللہ کے بتانے کے باوجود ہم بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں لاپرواہی کا، غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا یار یہ بھی کوئی گناہ ہے، یا یہ بھی کوئی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ بھی کوئی حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے، لیکن ہم اتنے کمزور ہیں اور ہم اتنے نالائق ہیں کہ اللہ کے بتانے کے باوجود کئی ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا یہ بھی ایسی بات ہے جس کے بارے میں غور و فکر کرنا، سوچنا اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کے بارے میں حقارت والا رویہ رکھنا، کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، کمزور سمجھنا، یہ گناہ کی بات ہے، اور بڑے گناہ کی بات ہے، شدید بڑے گناہ کی بات ہے۔ کوئی بندہ سوچے یار یہ کیا بات ہوئی، یعنی کسی بندے تو کمتر ہوتے ہی ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی گندا ہے، کوئی صاف ہے، کوئی گھٹیا ہے، کوئی اچھا ہے، تو بندے حقیر تو ہوتے ہیں۔ ہم کہتے نہیں فلاں کمی کمین ہے، ہم کہتے ہیں جی فلاں بد ذات ہے، ہم کہتے نہیں فلاں دیکھو جی برا ہے، فلاں مجرم ہے، فلاں گناہ، تو بندے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جی کسی بندے کو گھٹیا اور حقیر سمجھنا، اس کو کمتر اور نیچ سمجھنا، یہ گناہ کی بات ہے؟ ہاں نا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کے بعد جو اپنی جماعت تیار کی، اس جماعت کو جو خلاصہ بیان کیا، اس جماعت کی تیاری میں جو اس جماعت کا سوشل فیبرک تیار کیا کہ تمہارے معاشرے کی جو ایک چھاپ ہے وہ کیا ہوگی؟ لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لأحمر علی الاسود، عربی اجمی، کالا گورا، امیر غریب، یہ تمہارے درمیان کوئی ایک دوسرے سے مقابلے کی بات ہی نہیں ہے۔ کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے، کسی گورے کو کالے پر، کوئی فضیلت نہیں۔ تمام انسان، فرمایا تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سارے ایک اللہ کی مخلوق ہو، تم سارے ایک باپ کی اولاد ہو۔ اب جو کسی کو حقیر سمجھے گا کا یہ تکبر ہے۔
صحابہ نے جب پوچھا نا، آپ نے فرمایا تکبر سے ڈرایا، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جوتا اچھا پہننے کا دل کرتا ہے، کپڑے اچھے پہننے کا دل کرتا ہے، اللہ نے دیا ہے، نعمتیں ہیں، مجھ سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ کہا یہ کب تکبر ہے؟ یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی نعمتوں پر بندہ شکر کرے، ان نعمتوں کو استعمال کرے، جو اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہن کر نکلو، اچھی سواری پر بیٹھو۔ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو، بطل الحق و غمت الناس۔ جب بندہ بندے کو حقیر سمجھتا ہے نا، پھر اس کی بات کو بھی حقیر سمجھتا ہے، اور وہ بات چاہے کسی سے بھی آ رہی ہو، بندہ کہتا ہے فلاں بندے نے گال کی دیا، چاولی ماری انہیں، چاہے وہ حق ہی کیوں نہ، حق کو بھی ٹھکرا دیتا۔ اس حقیر سمجھنے کی وجہ سے ہم بدوں پر الزام لگاتے ہیں، کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، پیٹھ پیچھے چغلی کرتے ہیں، غیبت۔ جب انسان کی نظر میں انسان کی قیمت کم ہوتی ہے نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم ہونے کے لحاظ سے سارے انسانوں کو تکریم دی، عزت دی۔ تم انسانوں کو بھی چاہیے کہ تم انسان ہونے کے ناطے ساروں کو عزت کرو۔ پھر عزت میں درجہ بدرجہ ہوگا، تقوی کے حساب سے، جو جتنا متقی ہے، جتنا نیک ہے، اس کی عزت اسی درجے کے حساب سے ہوگی۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے ایک عزت ہے، اور اس عزت میں سب سے ضروری کیا ہے؟ سوچے سمجھے بغیر کسی کے اوپر الزام نہ لگاؤ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ سیدہ عائشہ نے، ام المؤمنین، خواتین میں یہ عموماً بات ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں، یہ برائی، یہ گناہ، یہ عیب مردوں کے اندر بھی برابر ہے، لیکن خواتین میں نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ نے اپنی ایک سوکن کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری زوجہ کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ ٹھگنے قد والی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اتنی بڑی بات کر دی، تو نے اتنی بڑی بات کر دی کہ اگر تیری یہ بات سمندر کے پانی میں ڈال دی جائے تو سمندر کا سارا پانی کھارا ہو جائے، سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، اتنی بڑی بات کر دی۔ یہ تو آج ہمیں نئے نئے لفظوں سے یہ موریلٹی کے ٹھیکیدار، اخلاقیات کے بھاشن دینے والے ہمیں سمجھاتے ہیں بھئی باڈی شیمنگ نہیں کرنی چاہیے، کسی بندے کو فلاں نہیں کہنا۔ اسلام نے تو اس چیز کے اوپر اس سے پہلے بڑے اسٹرکٹ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں۔ کسی کو رنگ کا تانا نہ دو، کسی کو قد کا تانا نہ دو، اور کہا کہ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں، ہمازٍ مشاء بنمیم، اور پھر دوسرے کا فرمایا کہ یہ تانے دینے والا اور لوگوں میں عیب نکالنے والا، لوگوں پر الزام، یہ لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر میرے بھائیوں، یہ تو وہ بات ہے جو سامنے ہے، سامنے، اللہ اکبر۔ اور اتنی عجیب ایک حدیث جو میری نظر سے گزری، جس کی وجہ سے یعنی سوچنے پر مجبور ہوا میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ جب کوئی اپنے بھائی کو کوئی تانا مار دیتا ہے، کسی بھی وجہ سے اس کی عزت پر انگلی اٹھا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ من عیر مؤمنا بشیء، اس کی مومن کی کسی بات کو جس کو اللہ نے چھپایا ہوا تھا، یا جس کے بارے میں کوئی اس کو اس نے ظاہر کر دیا، اس پر اس کو تانا، اس پر عار دلائی، عیر اس کو عار دلائی، تو انج دے اللہ اکبر، لم یمت حتی یرکبہ، خود نہیں مرے گا اس وقت تک جب تک وہ اس عار میں خود مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ کسی بندے کو تانا مار، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفواحش ولا البذی، مومن کی تو شان ہی ہے، تانے نہیں مارتا، لانتے ملامتے نہیں کرتا، فحاشی کی باتیں نہیں کرتا۔ اور پھر جب یہ بات بندہ ظاہر کرتا ہے نا، ظاہر، یہ پھر خیر ہے، چلو منہ پر اس نے کہی ہے، کوئی سمجھانے والا ہوگا، کوئی آگے سے اس کو ٹھوک کر جواب دینے والا ہوگا، کوئی منہ پھٹ ہوگا، کسی بندے نے کسی کو بات ماری، کوئی آگے سے منہ پھٹ ہوگا، اس کو جواب دے دے گا، کوئی اور دائیں بائیں کھڑا ہوا، کوئی سمجھدار ہوگا، اس کو یار نہ کر، یار بری بات ہے، ایسے نہ کیا کر۔ لیکن پھر قرآن دیکھیے، سبحان اللہ، سورہ حجرات تو یعنی معاشرے کو صحیح معاشرہ بنانے والی بہترین صورت ہے۔ گھروں میں اس کی تلاوت اور اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کا بار بار اس کا گھر میں مذاکرہ ہونا چاہیے سورہ حجرات کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بات تو کرنا دور کی بات ہے، کسی کے بارے میں برا سوچو بھی نہ،
کثیر. اچھا یہاں سوچنے بھی نہیں کہا, برا نہیں, یہاں سوء ظن لفظ نہیں بولا کہ اجتنبو کثیرا من سوء الظن, زیادہ برے گمانوں سے بچو. کہا زیادہ ٹیوے, زیادہ ٹوچن لگانے سے ہی بچو, تکے لگانے سے ہی بچو. ظن کا صحیح ترجمہ اگر ہم کریں نا اپنی زبان کے مطابق, کسی کے بارے میں زیادہ حساب کتاب نہ لگاؤ, سوچو ہی نہ. ولا تجسسوا, پھر آگے اگلا درجہ بتایا, کہا خود دماغ میں بھی نہ سوچو اور دائیں بائیں سے بھی ٹو نہ لگاؤ. ادھر یار تینوں پتا ہے ہوتا انہیں کی کیتا, تینوں خبر پہنچی. تجسس بھی نہ کرو. دو جگہ قرآن دو طرح سے لفظ معلوم ہے قرآن میں, ایک تجسس اور ایک تحسس بھی استعمال ہوا. تحسس ہا کے ساتھ, فتحسسوا من یوسف واخیہ, اور یوسف علیہ السلام کے بھائی نے, انہوں نے اچھی باتیں جاننا, اچھی وہ تحسس ہے, اور کسی بندے کی بری باتوں کی ٹو میں رہنا تجسس ہے. تجسس بھی نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور کوئی بھائی کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. سبحان اللہ, یہ لفظ بڑا عام ہے, غیبت, چغلی, ہمیں معلوم ہے. لیکن صحابہ سے پوچھا, صحابہ نے آپ سے پوچھا اللہ کے نبی یہ غیبت کیا ہے؟ آپ سے فرمایا کہ بھئی اپنے بھائی کے پیچھے وہ بات کرنا, ذکر اخاک بما یکرہ, اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے, غیبت غائب ہونے سے نا, اس کی پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا جو اس کو بری لگتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ اس کے اندر بات ہے جو صحیح, ایک بندے میں وہ برائی وہ عیب ہے, ہم وہ بیان کر رہے ہیں نا, ہم تو سچ بول رہے ہیں, جھوٹ تھوڑی نہ بول رہے ہیں. ایک بندہ کوئی بری عادت میں بری لت میں مبتلا ہے, ہم اس کے بارے میں اس کے وہ نہیں ہے, یہاں پر چار بندے بیٹھے, ایک بندہ اٹھ کے گیا پیچھے, وہ تینوں پتہ نہ کی کیتا سی, وہ تو صحیح بات ہے نا, اس نے کیا تھا تو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں نا. کہا یہ سچ بات ہی کرنا تو غیبت ہے, اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو, جھوٹ بولو تو یہ تو فقط بہتا ہو, اس پر بہتان لگا دیا. یہ تو اس سے بڑی بات ہے کہ اس میں بات تھی نہیں, جھوٹ لگا دیا. اب میرے بھائیوں یہ جو غیبت ہے, کسی بندے کے پیچھے بات کرنا, قرآن نے کتنے خوبصورت طریقے سے کہا, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, یعنی تم سور کھانا پسند کرو گے؟ نہیں کرے گا. کوئی کتا کھانا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا. کوئی گائے بکری حلال جانور مردار کھانا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ سکتے تھے کہ یہ سور سے زیادہ بری بات, سور خنزیر کتا کھانے سے مردار کھانے سے زیادہ بری بات ہے. کہا نہیں, بھائی کا گوشت کھانے سے, اور بھائی بھی وہ جو مردہ ہے. اور مثال اس کی کیوں دی, جیسے مردہ کچھ بول نہیں سکتا, آگے سے جواب دے نہیں سکتا, اب اس کے ساتھ جو مرضی کرو وہ بالکل بے بس ہے. ایسے ہی ایک بندہ غائب ہے, وہ اپنی عزت کا دفاع کر نہیں سکتا, وہ اس بات کا کوئی جواب دے نہیں, اور تم اس کے بارے میں یہ بات کرو. یہ کتنی بری بات ہے, کتنی شدید بات ہے, کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا حرام ہے کہ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. اب ہمارے ہاں سب سے لذیذ ڈش اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, شادی بیاہوں پہ دیکھ لو, سارا کورس کھانے کے بعد, ساری ڈشز کھانے کے بعد جب ویلے بیٹھیں گے تو سب سے لذیذ ڈش کیا ہے؟ اور اس کو ہم نے گوسپس کا نام دیا ہوا ہے, اس کو گوسپس کا نام دیا, گپ شپ. اور گپ شپ میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے, جو بندے 5 بیٹھے ہیں, اٹھ کر گیا ہے, اللہ کہتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. اللہ کہتے ہیں ذرا خیال کرو, تم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے. 2 ہوتے ہو, تیسرا اللہ ہوتا ہے. 3 ہوتے ہو, چوتھا اللہ ہوتا ہے. 4 ہوتے ہو, 5واں اللہ ہوتا ہے. 5 ہوتے ہو, 6واں اللہ ہوتا ہے. اللہ سے حیا کرو. یہ آپس میں سرگوشیاں, کانا پھوسیاں ایک دوسرے کے بارے میں. من ستر مسلمن ستر اللہ له یوم القیامہ. تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے نے تمہارے پردے ڈالے, تم اپنے بھائی کا پردہ ڈالو. ہاں یہاں پر غیبت کے بارے میں نا ایک اور جائز غیبت بھی ہے. جب کسی بندے سے یعنی قطعی طور پر پوچھا جائے کہ یار میں فلاں بندے کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں, اس کے مالی معاملات کیسے ہیں, فلاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں, اس بندے کا کردار کیسا ہے, تب سچ بولا جائے. یا کوئی بندہ جو اصلاح کرنا چاہتا ہے, تب اس کی اصلاح کرنے کی نیت سے صحیح نیت کے ساتھ اس کی المسلم امرۃ المسلم
اپنے بھائی کے پاس جا کے بھائی جان آپ میں یہ عیب ہے، یہ غلطی ہے، آپ اس کی درستگی کر لیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ وہ بات ہے جو صرف کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے، اور یہ اتنی عام ہو گئی ہے ہمارے اس سوشل میڈیا کے دور میں، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس سوشل میڈیا نے ہمارا سارا سوشل فیبرک تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہر وہ بات وائرل ہوتی ہے، ہر وہ بات سب سے زیادہ پھیلائی جاتی ہے، سب سے زیادہ عام کی جاتی ہے، جس بات میں کسی بندے پر کردار کشی ہو، الزام تراشی ہو، تانا بازی ہو، لعنت ملامت ہو، نیگیٹیوٹی ہو، حکمرانوں سے لے کر عام عوام تک، ٹی وی پر بیٹھے اینکر ہیں، حتیٰ کہ مولوی ممبر پر، حتیٰ کہ کسی چوپال میں، کسی میٹنگ میں، کسی جگہ بیٹھے چار لوگ، وہ حکمران سے شروع کرتے ہیں، فلانا ادارہ ایسا، فلانا بندہ ایسا، فلاں لوگ، اور ہر بندہ دوسرے کے بارے میں بڑا اچھا ہے، اس کو دوسرے کا بڑا پتا ہے، وہ کی نہیں کرتا، اور مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا۔ نہ تھی اپنے عیبوں کی جب مجھے خبر، علامہ اقبال نے کتنا خوبصورت کہا، نہ تھی اپنے عیبوں کی جب مجھے خبر، رہے ڈھونڈتے دوسروں کے عیب و ہنر۔ انگلی ایک پر اٹھاؤ، بچپن سے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، انگلی اٹھاؤ ایک پر، چار اپنی طرف ہوتی ہیں۔ بھئی اپنے پر نظر کرو، اپنی فکر کرو، اپنا خیال کرو، لیکن نہیں، عقل و شعور کی کوئی بات آپ سوشل میڈیا پر مجھے پھیلا کر دکھائیں، دین کی بات، علم کی بات، ادب کی بات، اخلاق کی بات، کوئی اچھی بات آپ سوشل میڈیا پر پھیلا کر دکھائیں، مجال ہے کہ کوئی دوسرا بندہ تیسرا اس کو دیکھنے، اور نیگیٹیوٹی پر مبنی بات ہوگی، کسی پر الزام تراشی ہوگی، کسی پر بہتان بازی ہوگی، کسی انسان کے بارے میں ہو، کسی انسانوں کے طبقے گروہ کے بارے میں ہو، کسی جماعت کے بارے میں ہو، نہ الزام لگانے والے کو کوئی پوچھتا ہے، نہ تانا مارنے والے کو کوئی پوچھتا ہے، اور پھر اس کو ہم آگے سے اس سارے گناہ کو لائٹ لیا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ بھائیو ڈیجیٹل غیبت ہے، ڈیجیٹل جدید دور کی غیبت ہے۔ ایک دوسرے کو پوچھیں، او یار تیرے کو ویڈیو ہے، مینوں بھی بھیج، پھر چیٹنگ پہ بیٹھ کر وہ جو الزام تراشی اور غیبت والی ساری باتیں ہیں، وہ سارے اس کو دیکھتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں۔ بھائیو پہلے تو سب سے یہ سمجھ لو، واللہ غیبت کے اس گناہ کی، غیبت کی اس جو ہے نا وہ شدت کے بارے میں جمعہ لمبا ہو جائے گا، لیکن ہمیں بات سمیٹنی ختم کرنی ہے یہیں پہ، اس لیے چند پوائنٹس میں اس بات کو سمجھ لیجئے۔ سود، یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، سود اتنا بڑا گناہ کھانا۔ سب سے کم تر درجے کا جو سود ہے وہ ایسے جیسے اس کا گناہ ایسے جیسے تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کر دو، اور پھر فرمایا وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا اسْتَطَالَةَ الرَّجُلِ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، یہ جو سب سے کم تر درجے کا گناہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ کے برابر ہے۔ اس سود سے بھی ہلکا، یعنی ہلکے درجے کا، اگر کہو کہ اس سے بھی گھٹیا درجے کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کی عزت کو اچھال دے، یعنی یہ زنا سے بڑا گناہ ہے بھائی۔ اتنا معراج پر گئے ہم، معراج کی رات تو منا لیتے ہیں، معراج کی باتیں تو سن لیتے ہیں، واہ واہ تو کر، نماز کا تحفہ معراج میں ملا، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی دیگر اخلاقیات کی اور دیگر جو بات، وہ نہیں سنتا کوئی بند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جہنم کا منظر دکھایا گیا، لوگ وہاں پر اپنے ناخن ان کے تانبے کے تھے، وہ اپنا چہرہ نوچ رہے تھے، اپنا سینہ نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ سزا ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں کی عزتیں اچھالتے تھے، لوگوں کی پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتے تھے۔ سینہ کیوں پیٹ رہے تھے؟ بھئی سینے میں بغض تھا، حسد تھا، کینہ تھا، اللہ اکبر۔ اور چہرہ کیوں پیٹ رہے تھے؟ لوگوں کی عزتیں، لوگوں کو بے عزت کرتے تھے، لوگوں کے اوپر تہمتیں لگاتے تھے، چہرہ پیٹ رہے ہیں، چہرہ نوچ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ بھائیو یہ روحانیت نہیں ہے۔ لوگ تعویذ گنڈے لینے جاتے ہیں، دم کرانے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ روحانیت ہے، کوئی روحانی دم کر دو جی، مجھے کوئی ذکر وظیفہ بتاؤ۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، روحانیت کو کھا جاتی ہے یہ بات۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ مفلس کون ہے؟ عبادتیں کر کر کے تھکے ہوئے لوگ، تم دیکھو ان کے پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی،
بندہ دیکھے گا یار اس کے مقابلے میں میری، یہ تو تہجد گزار ہے، یہ تو 5 وقتہ نمازی ہے، پہلی صف میں بیٹھ کر غیبت کر رہا ہے، کیا فائدہ ہے اس کی نماز کا؟ ادھر تسبیح کر کے ذکر کر کے اٹھائے عورتیں گھروں میں، اللہ معاف فرمائے، ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں، اپنے دور قریب کے رشتہ داروں میں، نیک عورتیں، حاجی، نمازی، تہجد گزار، قرآن کے سپارے پڑھنے والی، ذکر اذکار تسبیح کرنے والی، جیسے موقع ملتا ہے پہنے، تینوں پتہ ہے وہ، تینوں وہ پتہ لگا تینوں بس. اور یہ غیبت بندے کے اس ساری روحانیت کو تباہ کر دیتی ہے، اس کے سارے ذکر و اذکار، ساری عبادات کو ختم کر دیتی ہے، بندے کو مفلس اور فقیر بنا دیتی ہے نیکیوں کے لحاظ. اللہ اکبر. جادو سے بدتر گناہ کہا کچھ علماء نے اس غیبت کو جادو سے زیادہ بدتر گناہ کہا، کیونکہ جو بندہ غیبت کرنے والا ہے وہ اصل میں کیا کرتا ہے؟ بیٹھے بٹھائے لڑائیاں ڈلواتا ہے، بیٹھے بٹھائے پھوٹ ڈلواتا ہے لوگوں کے درمیان، معاشرے میں انتشار پیدا کرتا ہے، اور جادو بھی یہی کام کرتا ہے. اللہ اکبر. قبر کے اندر جو عذاب ہو رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث لمبی ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، دیکھا، رک گئے، قبر پر ٹہنی لگائی، صحابہ نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا قبر میں، ایک کو اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک ان میں سے وہ تھا جو چغل خور تھا. یعنی عذاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا فوری حساب رکھا، قبر میں اس کا حساب شروع ہو گیا. دوسرا وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک یہ ہے. اور میرے بھائیوں، جب یہ اتنا بڑا گناہ ہو، امام بخاری سے کسی نے پوچھا جی آپ ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ جی یہ جس سے آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کی نجات ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا میں بڑا گناہ گار آدمی، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن انہوں نے کہا ایک چیز ایسی ہے جس میں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، میں کبھی کسی کی چغلی نہیں کی، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں، اس کے کردار کشی نہیں کی، اس پر الزام تراشی نہیں کی، بے بنیاد من گھڑت باتیں نہیں کی لوگوں کے بارے میں. اور ایک امام کا واقعہ ہے، ان کو کسی نے کہا کہ یہ فلاں، آپ نے فلاں کے بارے میں غیبت، انہوں نے کہا کہ میں نے اگر غیبت کرنی ہوتی نا تو میں اپنے باپ کی کرتا، کیونکہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان میرے باپ کے ہیں، اور میری نیکیوں کا سب سے زیادہ حقدار میرا باپ ہے. اگر میں غیبت کرتا اپنے باپ کی کرتا کہ میری نیکیاں اس کے کھاتے چلی جاتی ہیں، نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے. یعنی یہ بات سمجھانے کے لیے پروپورشنل طریقہ اپنایا کہ اگر میں غیبت کروں گا تو میری نیکیاں اس بندے کے کھاتے میں چلی جائیں گی جس کی میں غیبت کر رہا ہوں، تو اگر مجھے کبھی غیبت کرنی ہو تو میں اپنے باپ کی کروں گا، چلو میری نیکیاں تو میرے باپ کو ملیں گی نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا کفارہ بھی بتایا، کہا اگر تم سے کسی کے بارے میں غیبت ہو جائے تو جس کی غیبت کی اس کے بارے میں اس کے لیے اللہ سے استغفار بھی کرو، یہ اس گناہ کا کفارہ بھی ہے. اور یہ اس غیبت کے اندر بھائیو یہ گناہ دو چند کیسے ہو جاتا ہے، اس گناہ کو یہ بڑھ چڑھ کر بڑا گناہ کیسے بن جاتا ہے، کبیرہ سے اکبر الکبائر گناہ کب کیسے بن جاتا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اس سوشل میڈیا کے کلچر نے یہ چند ٹکے روپے کمانے، شہرت کمانے، لائکس اور یہ فالوئنگ بڑھانے کے چکر میں ہر بندہ دیکھ لو پاگل ہوا پھرا ہے. یہ جو سورہ حجرات ہے، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس کی پچھلی آیت کیا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، مذاق نہ اڑاؤ، لوگوں کا ٹھٹھا نہ اڑاؤ. ہمارا سوشل میڈیا کیا ہے؟ پرینکس، ٹرولنگ، میمز، اور اسی بنیاد پر لوگ ہیرو بنے ہوئے ہیں، اسی بنیاد پر لوگ سیلیبریٹی بنے ہوئے ہیں، کسی دوسرے کی تضحیک اور مذاق اور اس کا ٹھٹھا اڑا دینا. اور جب یہ عام انسانوں سے بات بڑھتی ہے نا، مذہبی لوگوں میں بھی وہ لوگ بڑے ہیرو ہیں، اس کو اللہ معاف فرمائے، ہمارے بھی کانوں کا چسکا نہیں ختم ہوتا. اس مولوی کو لوگ زیادہ سنتے ہیں جو مولوی دوسروں کے زیادہ چھوٹے اتارتا ہے، یعنی ہے مولوی صحیح ہے، لا پا کے حچ پڑا دینا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. چاہے وہ کوئی سیاست دان ہو، سیاست کا بھی بیڑا غرق کسی چیز سے ہوا، کوئی اخلاقی اقدار کا لحاظ نہیں، کوئی معاشرتی رویوں کا لحاظ نہیں، جس کا جو دل کرتا ہے، جس کی چاہے عزت اتارے، جیسے چاہے اس پر الزام تراشی کرے، جیسے چاہے کردار کشی کرے. اور پھر اس کے اندر یعنی یہ ہنسی مذاق والے، یہ پرینک اور یہ میمز اور یہ اس طرح کی اس ساری غلاظت سے بڑھتے بڑھتے
اب اس کے اندر فحاشی کا تڑکا لگ گیا. یعنی سادی کسی کے بندے کے بارے میں بات کرو نا, پہلے کسی کے بارے میں الزام لگا دیا جی غدار ہے, کسی کا الزام لگا کرپٹ ہے. اب وہ ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے نا کسی بندے کے بارے میں, وہ اتنی منفیت سے دل کی تسلی نہیں ہو رہی, طبیعتیں بگڑ گئی نا, دل بگڑ گئے ہیں. اب اس کی تسلی نہیں ہوتی کہ کسی کے بارے میں کہنا جی جھوٹا ہے, فراڈیا ہے, مکار ہے, چور ہے. اب کہتے ہیں یہ زناکار ہے, اس کے گھر میں ایسا ہوتا ہے, اس کی عورتیں ایسی ہیں, یہ خود ایسا ہے, اس کی بیوی ایسی ہے, اس کی فحاشی اور ریانی کا تڑکا لگا کر غیبت کو اتنا لذیذ بنا دیا ہے. الامان الحفیظ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, یعنی ایسی باتیں پھیلیں لوگوں کے اندر جس سے فحاشی اور ریانی پھیلتی ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, دنیا آخرت کا عذاب ہے, دردناک عذاب. اور اس کے اندر پھر ایک اور مجاہرت ہے, دیدہ دلیری ہے. کوئی دوسرا بندہ کسی کے بارے میں کوئی کردار کشی کرے نہ کرے, ٹک ٹاک کلچر اور یہ سارا انسٹاگرام کا اور یہ سارے سوشل میڈیا کا کلچر, اس کلچر میں پاپولر ہونے کا, وائرل ہونے کا, لائکس اور فالوئنگ بڑھانے کا اور ڈالر کمانے کا, پیسے آنے کا, حب مال و جاگ, اس کے اندر جتنی ولگیرٹی ڈالو, جتنی فحاشی ڈالو, جتنی بے پردگی بے حیائی ڈالو, اتنا جلدی وائرل ہو جاؤ گے. سنجیدہ بات کرو, عقل کی شعور کی بات کرو, علم کی ادب کی بات کرو, کوئی سننے پر تیار نہیں ہوگا, کوئی بات کسی دوسرے کو نہیں کرے گا الا ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دی. بےہودگی پر مبنی بات ہو, ایک تو خود کو ایکسپوز کرنا یہ بھی آرٹ بن گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافن الا المجاہرین. ایک انداز سمجھانے کا انداز ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھو کیسے کیسے طریقوں سے ہم پر مہربانی کی, سمجھایا. ایک جگہ فرمایا, کہا اللہ تعالیٰ ساروں کو جنت میں داخل کر دے گا سوائے اس کے الا من ابا, جس نے خود جانے سے انکار کر دیا. اور دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ ساری امت کو ہی معاف کر دے گا سوائے اس کے مجاہرین, جو مجاہرت کرتا ہوگا. مجاہرت کیا ہوتی ہے؟ جو اپنے گناہ پر دلیر ہو گئے. اور مجاہرت کا پھر آپ نے ترجمہ, آپ نے اس کی وضاحت سمجھائی, کہا ان من المجاہرت ان یعمل الرجل عملا. مجاہرت یہ ہے کہ کوئی بندہ کام کرتا ہے, کوئی ایسی حرکت کرتا ہے رات کے اندھیرے میں, کوئی خفیہ بندہ ہے نا, انسان ہے, گناہ ہو جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, ہو گئی, کسی کو نہیں پتا چلا, اس کا گناہ چھپا ہوا تھا, اس کے گناہ پر پردہ پڑا ہوا تھا, رات کے اندھیرے میں تھا, علیحدگی میں تھا, خلوت میں تھا, لیکن اس کو اپنے گناہ کے پر اس کو بڑا فخر ہو. اس نے جب لوگوں کے سامنے آیا اور ویڈیو بنائی, عملت البارحۃ قضا و قضا, میں تے انج کیتا, میں تے انج کیتا, میں تے ایوی چند چڑھے, میں تے ایوی کیتا. اللہ اکبر. وقد بات یستر عنہ ربہ, اور وہ بات جس پر اس کے رب نے پردہ ڈالا ہوا تھا, وہ بات وہ لوگوں کے سامنے کھول دینے کو فخر سمجھتا ہے. یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ساری امت کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ, کوئی گناہوں کی کوئی کمپنسیشن, کبھی کوئی چھوٹی سزا, کوئی جرمانہ ہرجانہ کر کے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا, سوائے وہ لوگ جو اپنے گناہ پر خود فخر کرنے والے ہیں, خود اس کو پھیلانے والے ہیں وہ. اور پھر اس کے بعد دوسرے درجے کے لوگ کون ہیں؟ وہ جو پبلسائز کرنے والے ہیں, جو استغفر اللہ, من اعزا فاحشتن. آپ نے پھر اگلی ایک اور بات ایک اور جگہ فرمائی, کہا یہ جو ایسا بندہ جو خود کر دے, اور پھر جو ایسا بندہ ہے من اعزا فاحشتن فکان کا مبتدعھا, جو بندہ ایسی فحاشی بے حیائی اور یعنی کی بات کو آگے پھیلاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ کرنے والا تھا. اور میں نے الا ومن سمع فاحشتن فافشاها, آپ نے فرمایا جس بندے نے کوئی بری بات سنی, دیکھی اور اس کو پھیلایا. یہ بڑی ضروری بات ہے, ہم اس گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں. کہا جس بندے نے کوئی بری بات کو سنا یا اس کو دیکھا, اس تک پہنچی, فافشاها, پھر اس نے اس کو پھیلا دیا, فهو الذی قاتاها, یہ ایسے ہی ہے جیسے کرنے والا بھی تھا. اور یہ پہلے حدیث جو میں نے بیان کی, یعنی پھر اس طرح کے کسی گناہ کے اوپر تبصرے اور پھر اس کے اوپر بات اور پھر اس کو کہنا, پھر اس کے اوپر تنقید کے نام پر, تبصرے کے نام پر, پھر اس کو میٹنگ کا, اس کو اپنی جانا ساری گفتگو کا مرکز میں, پھر یہ غیبت بھی ہے, پھر یہ فحاشی اور ریانی کو پھیلانا بھی ہے, اور اس سے سارے معاشرے کی تباہی اور بربادی بھی ہو رہی.
تو میرے محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، خاص طور پہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے بھائیوں، جھوٹی بات کو، عام جھوٹی بات کو، بے بنیاد بات کو آگے پھیلانا ایک الگ گناہ ہے. پھر اس گناہ کے اندر اگر کسی کا مذاق اور تمسخر ہے، کسی مسلمان کی عزت اچھالی جا رہی ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. پھر اس عزت کے اچھالنے میں اگر کوئی بے حیائی اور فحاشی اور یعنی کے پھیلاؤ کا سبب ہے تو یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے. ہاں، اس میں ایک اور بات بھی ہے، یاد رکھ لیں. کچھ لوگوں کو نا اس طرح کی باتوں میں تڑکا زیادہ لگ جاتا ہے. وہ پھر کہتے ہیں جی دیکھو جی، مولوی صاحب نے کہا تھا کہ کسی کو بات نہیں کرنی، کسی پر الزام نہیں لگانے، کردار پر انگلی نہیں اٹھانی. تو جو حقیقی برے لوگ ہوتے ہیں نا، حقیقی برے لوگ جن سے معاشرے کو ڈرانا، یہ بھی ایک دین کی غیرت ہے، یہ بھی ایک حیا کی غیرت ہے. کسی کو ڈرانے کے لیے کہ یہ کام برا ہے، یہ بندہ برا ہے، اس سے بچو، یہ بھی ضروری ہے. جو بندہ دین کے اوپر حملہ آور ہو جائے اور ایک بندہ اس لیے بیٹھا رہے کہ نہیں جی نہیں، کردار کچھ نہیں کرنی، خیر ہے، یہ بھی بے غیرتی ہے، یہ بھی بے حیائی ہے. صحابہ کے اوپر حملہ آور ہو جائے اور ہم اس کے بارے میں بات نہ کریں کہ بھئی یہ صحابہ کے بارے میں بری بات کرتا ہے. کوئی بندہ احادیث کے اوپر انگلی اٹھائے، کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تنقیص کرے، کوئی دین کے کسی حکم کو کم تر جانے، تو ہمارا سارا دین اسی پر ہے کہ محدثین نے ایسے لوگوں کے بارے میں خبردار بھی کیا ہے. تو یہ ایک اس کا دوسرا پہلو، کو بندہ اس طرح نہ چلا جائے کہ جی ٹھیک ہے جی، کسی سے رد نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی سے گل نہیں کرنی چاہیے تھی، چپ، جو جہاں لگا. ایسا بھی نہیں ہے. لیکن بدنیتی پر مبنی جھوٹی اور کردار کشی، الزام تراشی پر مبنی پوسٹیں، ویڈیوز، ان کو آگے پھیلانا، ان کو بنانا، یہ بھائیوں اس دور کا وہ جرم اور وہ گناہ ہے جس کے بارے میں ہم بہت غیر محتاط ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے معاف فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.